اور آپ بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، دعوت اسلامی کے خلاف بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں۔ بھائی یہ آپ یاد رکھیں، اختلاف کرنا اور اصلاح کسی کی کرنا، یہ اختلاف اور اصلاح ہر دور میں ہوا ہے۔ ائمہ، مجتہدین، محدثین، مفسرین، محققین اور بہت سارے مورخین کا بھی آپس میں اختلاف ہوا ہے۔ اختلاف کس کا نہیں ہوتا؟ ہر چیز، ہر دور کے اندر ہر بندوں کا ہر اعتبار سے اختلاف بھی ہو جاتا ہے، کہیں پر اصلاح بھی کرنی ہوتی ہے، اختلاف بھی کرنا ہوتا ہے، یہ ہر جگہ پر ہے۔ لیکن اختلاف برائے اختلاف نہ ہو، اختلاف برائے اصلاح ہو، اصلاح برائے فساد نہ ہو، اصلاح برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ تو اصلاح اور اختلاف کیسے کرنا چاہیے؟ اصلاح اور اختلاف کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے یا کسی سے اختلاف کرنا ہے نا، تو شریعت کے دائرے میں رہتا ہوا، اگر کسی کی اصلاح کرنا ہے یا اختلاف کرنا ہے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اگر شریعت کے دائرے سے کراس کر جائیں گے نا، تو آپ شریعت کے جب رہے نہیں، شریعت میں آپ رہے نہیں، تو آپ بتاؤ اختلاف کر رہے ہیں یا اصلاح کر رہے ہیں، تو یہی ہے آپ اپنا غصہ نکال رہے ہیں، اپنی یہ بڑس نکال رہے ہیں، یہ شریعت کا آپ معیار پورا نہیں کر رہے ہیں، شریعت کا معیار پورا نہیں کر رہے۔ اصلاح اور اختلاف کرنا یہ حق ہے، لیکن کیا ہے، دائرہ کیا ہے، شریعت کا ہے۔ مثال کے طور پر دعوت اسلامی اگر کہیں پر کوئی چیز خراب بھی کر رہی ہے نا، تو آپ کو اصلاح کرنی ہے، اختلاف کرنا ہے، شریعت کا دائرہ دیا ہوا ہے۔ اگر کہیں پر کوئی چیز برائی ہے نا، خراب کام ہو رہا ہے، تو تب بھی کیا ہے، شریعت کا دائرہ۔ ہمیں تو ان لوگوں کے القاب سے بڑی کیا بولے، القاب سے ٹینشن ہوتی ہے۔ نام تو فہامہ، علامہ، مفتی ہوتا ہے، لیکن کیا ہے، کام کیسا ہوتا ہے؟ بھائی مفتی کا کام کیا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، مفتی کا کام یہ ہوتا ہے، اگر کہیں معاشرے پر کوئی چیز خراب ہو رہی ہو نا، برائی کا سبب بن رہی ہو، تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں الامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دوں نا، تو اس کے لیے بہترین کیا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں اور اس کی صحیح اصلاح کرنا چاہیں۔ جیسے اگر کہیں پر دعوت اسلامی یا اس کے علاوہ کوئی بھی خراب کام کر رہا ہے نا، تو آپ وہ برائی کو لے کر اس پر حکم شرع عائد کریں کہ بھائی یہ آپ جو کر رہے ہیں، یا یہ جو لوگ کر رہے ہیں، یا یہ جو تنظیم کر رہی ہے، اس پر حکم شرع یہ آتا ہے، یہ جو کام کر رہے ہیں ان پر یہ آئے گا، اور آگے جتنے لوگوں تک یہ برائی گئی ہے اور خاموش ہیں، تو ان لوگوں پر یہ حکم شرع آتا ہے۔ جیسے حاضر دور پر میں آپ کو مثال دینا چاہوں، جیسے مفتی حسان صاحب، ابھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر جب ڈاکہ ڈالا گیا نا، لا نورس والی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا نا، تو ہمارے استاد حضرت سید علامہ مولانا حسن رضا عطاری صاحب نے جو فتویٰ صادر کیا نا کہ بھائی زید نامی یہ ہے، اس پر جو ہے نا یہ حکم شرع عائد ہوتا ہے، ان کی اس بانوں میں یہ غلطیاں ہیں۔ اب جو ہمارے ائمہ مجتہدین کا فیصلہ ہے، وہی فیصلہ آج ہمارا بھی ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ بات کی ہے، تو ان پر یہ حکم شرع آتی ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں، اگر کوئی بندہ، اگر کوئی تنظیم، اگر کوئی شخص کوئی برائی والا کام کرتا ہے، تو مفتی کا، علامہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس فعل پر حکم شرع عائد کریں۔ یہ نہ ہو کہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر صرف اور صرف لوگوں کو کیا ہے، تنقید کا نشانہ بنا جائے، اور تنقید وہ برائے تنقید ہو، تنقید برائے اصلاح ہونا چاہیے، اور اصلاح برائے اصلاح ہو، اصلاح برائے فساد نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کام کرنا چاہیے تھا، یہ کام کریں گے تو آگے آپ جن لوگوں کو گواہ بنا کر آ رہے ہیں، تو گواہوں کی بھی شرعی حیثیت کیا ہے، ان لوگوں نے آگے اس نظام کو ٹھیک کرنے کی کتنی کوشش کی ہے۔ صرف اور صرف الزام لگانا یہ تو جاہلوں والا کام ہے۔ بھائی میں آج سوشل میڈیا ہر کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اگر میں کسی کو بدنام کرنا چاہوں یا میں کسی کو خراب کرنا چاہوں نا، تو سوشل میڈیا میرے پاس ہے، میں کوئی بھی چھوڑ دوں۔ لیکن مفتی کا کام یہ ہوتا ہے، اگر کوئی کام برائی والا کر رہا ہے نا، تو اس پر حکم شرع عائد کرنا ہے۔ کیا ہے؟ حکم شرع عائد کرنا۔